ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آداب، خوش آمدید۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ چینل خانقاہ شہبازیہ کی سرپرستی میں چلتا ہے اور اس چینل کی قیادت فرما رہے ہیں شہزادہ خطیب اعظم حضرت علامہ سید شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ النورانی۔ یہ چینل آپ کے لیے پورے رمضان پروگرام لے کے آتا رہا، جسے آپ نے پسند بھی کیا، خوب محبتوں سے بھی نوازا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ عالم اسلام کو یہ عید مبارک ہو، عید مبارک مبارک۔ آج عید کا دن ہے، آج عید کا چاند نظر آ چکا ہے، صبح عید ہے، یہ شب عید ہے۔ ہم نے عید کا چاند دیکھا، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، صبح عید کی خوشیاں ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں کہ نیا کپڑا پہنیں گے، عیدی ملے گی، جوان خوش ہو رہے ہیں کہ اپنے دوستوں سے ملیں گے، اپنے فیملی میں صبح کا جو ہے پورا وقت گزاریں گے، بوڑھے خوش ہو رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبح عید ہے۔ ہم نے پورے رمضان روزے رکھے، پورے رمضان اللہ کی عبادتیں کی، پورے رمضان ہم نے تمام تر چیزوں کا خیال رکھا۔ صبح عید ہے، الحمدللہ، ابھی شب عید ہے، چاند نظر آ گیا۔ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو میں ذیشان برکاتی، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکباد آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو۔ ناظرین کرام، ہم پورے مہینے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل آپ کے لیے پورا مہینہ علمی پروگرام لے کے آتا رہا، کبھی خوف خدا کے موضوع کے حوالے سے، کبھی سود کی تباہ کاریاں اس موضوع کے حوالے سے، کبھی جو ہے رمضان کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے، کبھی مسائل رمضان کے حوالے سے، کبھی فضائل مولا کائنات کے حوالے سے، کبھی فضیلت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، کبھی فضائل سیدہ ماں فاطمہ زہرا کے حوالے سے، اور دیگر تمام جو دن گزرے اس پر ہم آپ کے لیے پورا مہینہ پروگرام لے کے آتے رہے۔ آج ہمارے اس گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات بنام ضیاء رمضان سیزن 2 کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ گزر چکا، اب ہم عید کے قریب ہے، بالکل صبح عید ہے۔ ہم پورے رمضان کے مہینے آپ کے لیے علمی پروگرام لے کے آتے رہے، انشاءاللہ اگلے سال بھی زندگی رہی تو آپ کی خدمت کریں گے، اور سال میں جب جب موقع ملا آپ کی خدمت کریں گے۔ گدائے شہباز یوٹیوب چینل، گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل پورے رمضان کے مہینے آپ کا علمی ساتھی بنا رہا۔ اس گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت چیزوں کو سیکھ کے اس پہ عمل کیا ہوگا۔ آج میں جو ہے آپ کو کسی موضوع کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کی بات کی جائے گی، خوشیوں کا پیغام عام کیا جائے گا، ہر طرف خوشیاں بکھیری جائے گی، پورے ملک میں اور بیرون ملک بھی عید کی خوشیوں کا سما ہے، عید کی خوشیوں کا ماحول ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ذیشان برکاتی یعنی میری طرف ان کو اور ان کی پوری فیملی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ بھی میرے لیے دعائیں کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ اور پورے مہینے گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہمارے ساتھ ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسلامک اسکالر اور صوبہ بہار کے عظیم مفتی حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب موجود رہے، اور موضوع پہ بہت ہی اچھے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب قبلہ نے اپنی بات رکھی، اور قوم کو جن جن موضوعات کی ضرورت تھی اس پر جو ہے حضرت نے بات کی۔ میں سب سے پہلے عید الفطر کا عید الفطر صبح عید الفطر ہے، ابھی ہم شب عید میں ہے، میں سب سے پہلے قبلہ سے گزارش کروں گا کہ پورے مہینے ہم نے جو ہے ناظرین کرام کے لیے ایک سے ایک پروگرام بنایا اور ہم ان کے لیے ہمہ وقت پروگرام لے کے آتے رہے، تو عید الفطر کی مبارکبادی کے حوالے سے اور پھر ایک آپ اپنا پیغام
عید الفطر کے حوالے سے ناظرین کرام کے گوش گزار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے میزبان ذیشان برکاتی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ناظرین، سامعین اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس عید کو حقیقی عید بنائے۔ حقیقی عید صرف نئے کپڑے پہننے یا سوئیاں کھانے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ حقیقی عید یہ ہے کہ ہم نے جو مہینے بھر روزہ رکھا، ہم نے جو مہینے بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تراویح پڑھے، واقعتاً ہم اس میں مخلص تھے کہ نہیں تھے، ان کاموں کو ہم نے اپنے رب کے لیے کیا یا نہیں کیا۔ یقیناً ہر ایک کی یہی کوشش ہوئی ہوگی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اور یقیناً سب کو اپنے رب سے اچھی ہی امید رکھنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے سب کو اچھی امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، میرا رب مجھ پہ کرم فرمائے گا، میرا رب مجھ پہ رحم فرمائے گا۔ یقیناً جس شب میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس رات کو عام بول چال میں تو لوگ چاند رات کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں حدیث کی روشنی میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے، جائزتن عربی کا لفظ ہے، لیلۃن بھی عربی کا لفظ ہے، جائزتن کے معنی انعام، لیلۃ الجائزہ کا معنی انعام کی رات، بدلے کی رات۔ ہمارے اور آپ کے ہاں اگر کوئی مزدور کام کرتا ہے، اگر ماہانہ انداز سے اس کی تقرری ہے تو جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی یومیہ مزدور ہے تو جب دن میں وہ کام مکمل کر لیتا ہے، 5 بجتا ہے، 6 بجتا ہے، تو اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ الحمدللہ روزے داروں نے اللہ کے حکم کے مطابق پورے مہینے کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و فکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالی انہیں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بازار میں ضروریات کے سامان خریدنے جاتے تو جائیں، بلا شبہ جائیں، کیونکہ ضروریات کی تکمیل بھی ضروری ہے، لیکن تھوڑا سا وقت اپنے رب کی بارگاہ میں بھی گزاریں۔ یعنی اس رات میں کم سے کم تھوڑا سا حصہ مسجد میں بھی گزارے، یا اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا، جس ٹوٹے پھوٹے انداز سے میں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تیری عبادت کی، مولا تو کرم کرنے والا ہے، اپنے کریمی شان کے صدقے میں میری ان چیزوں کو قبول فرما لے۔ تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما کر ہمیں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صبح میں ہم لوگ سارے مسلمان عید الفطر کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ جب عید الفطر کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو بظاہر تو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتے کھڑے ہیں ہمیں مبارکبادی دینے کے لیے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین کو پروردگار عالم فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جبریل، میرے بندے جو روزہ رکھ کر میری بارگاہ میں شکرانہ گزارنے کے لیے آ رہے ہیں، جاؤ ان سب کو مبارکباد دو، ان سب کو سلامتی کا پیغام دو، اور ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم نماز پڑھ کے سلامتی کے ساتھ گھروں کو واپس ہو جاؤ، تمہارے رب نے تم سبوں کو بخش دیا ہے، تم سبوں کو معاف کر دیا ہے۔ یقیناً یہ خوشیوں کا دن ہے جی، ایک دوسرے کے پاس و لحاظ کرنے کا دن ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس دن میں ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ نہ فارمیلٹی والا ہاتھ ملانا ہو،
نہ فارمیلٹی والا معانقہ کرنا ہو، گلے ملنا ہو، بلکہ اگر سلام بھی کریں تو خلوص والا ہونا چاہیے، گلے بھی ملے تو خلوص والا ہو، کہ صرف جو ہے ہمارا جسم ایک دوسرے سے نہ ملے بلکہ دل دل سے مل جائے، دل دل سے مل جائے۔ اس سے پہلے اگر رہی ہوں گی نفرتیں، لیکن یہ دن جو خوشیوں کا دن ہے، یہ دن جو اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا دن ہے، اس مبارک دن کو ایک موقع بنا کر ہم اپنے ان تمام اختلافات کو، تمام نفرتوں کی خلیج کو ہمیشہ کے لیے پاٹ دیں اور اپنے آپ کو رب کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے سچی پکی محبت اپنے دل میں بسا دیں۔ عالم اسلام کو یہ عید مبارک ہو، عید مبارک مبارک۔ وواہ کلیکشن، آپ کا اپنا کلیکشن۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ عید کی ان خوشیوں میں وواہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سوٹ، لہنگا، چنری، گاؤن، ڈیزائنر ڈریس، شیروانی، کوٹ پینٹ، کڈس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ ایڈریس: سوجا گنج، نیئر اندارا اسٹیشن روڈ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 7677470418۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، عید الفطر کے دن کو کس طرح گزاریں، اور ابھی جو شب عید ہے اس رات کو کس طرح گزاریں، مفتی صاحب قبلہ نے ایک اچھا پیغام دیا کہ ابھی عید کا چاند نظر آ گیا۔ ہم لوگ عام بول چال میں سے عید کی رات کہتے ہیں، تو آج کی رات جو ہے بازار جائیں، جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ بازار ضرور جائیں، اپنی چیزیں ضرور خریدیں جن چیزوں کی حاجت ہے۔ صبح عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو خوشیوں کے دن ہم ساری چیزیں نئی پہنتے ہیں، ہماری جو بھی ضرورت ہے اسے ضرور پورا کریں۔ لیکن آج شب عید کو یعنی عید کی رات کو ایک تھوڑا سا وقت نکالیں، مسجد جا سکتے ہیں مسجد ضرور جائیں، یا گھر پہ بیٹھیں مصلی بچھائیں اور اس خدا کا شکریہ ادا کریں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ مولا تو نے ہم جیسے بدکاروں اور گنہگاروں کو رمضان جیسا عظیم موقع عنایت فرمایا جس میں ہم نے کوشش کی کہ تیری عبادت کر سکیں، لیکن ہمارا وجود ویسا نہیں کہ ہم کما حقہ تیری عبادت کر سکیں، بس ٹوٹی پھوٹی کوشش کی مولا، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں نماز پورے مہینے رمضان میں نماز کی پابندی کی، رمضان کی برکتوں کے صدقے میں پورے سال ہمیں نماز کی پابندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے ہم جھوٹ، غیبت اور چغلی سے پورا رمضان بچتے رہے، اور رمضان کی برکتوں کے صدقے میں پورے سال ہمیں جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچا۔ جس طریقے سے ہم گناہ کبیرہ سے رمضان کے مہینے میں بچتے رہے اور رمضان کی برکت کے صدقے میں تو پورے سال ہمیں گناہ کبیرہ سے بچا، ایسی آج رات میں ضرور اپنے رب سے دعائیں کرے۔ آج رب بندوں کو انعام عطا کر رہا ہے، آج رب پورے رمضان کا انعام آج بندوں کو دے رہا ہے۔ اگر یہ دعائیں آپ کی زبان سے نکلی اور اس نے قبول کر لی تو پھر وارے نیارے ہیں ماشاءاللہ، پھر قابل مبارکباد ہیں آپ کہ واقعی یہ عید ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین عید ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس رب کے لیے بھی آج رات ضرور وقت نکالیں۔ اور دوسری چیز میں یہ عرض کروں کہ آج صبح عید ہے، آج عید کا دن ہے، ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کریں، صرف گلے نہ ملیں بلکہ واقعی سچے دل سے گلے ملیں، صحیح سے مصافحہ کریں، محبتیں بانٹیے، محبتیں عام کیجیے۔ میں ذیشان برکاتی میری طرف سے آپ سب کو اور آپ کی پوری فیملی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ عید محبتوں کے ساتھ، یہ عید نفرتوں کو مار کے محبتوں کے پیغام کو عام کر کے عید منائیے۔ مفتی صاحب قبلہ ایک سوال آپ کی بارگاہ میں رکھوں، عید کا دن ہے اور لوگ
کہتے ہیں نا کہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں پھر انسان خیال نہیں رکھ پاتا کہ غلط کیا صحیح کیا، پھر وہ خوشی میں ساری چیزیں صحیح ہی جانتا ہے۔ تو عموماً اکثر دیکھا گیا ہے عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن کوئی فلم لگتی ہے ہر سال، اور لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، پوری فیملی کو لے لے کے جاتے ہیں، عید کی خوشیوں میں فلموں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ پورا مہینہ دعوت فکر و عمل کو عام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں گدائے شہباز کے پلیٹ فارم سے، گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی جائے کہ عید کو کس طرح منایا جائے، اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ بے شک عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن اسے خوشی کا دن کہا کس نے؟ اسے خوشیوں والا دن بنایا کس نے؟ کس ذات نے بتایا کہ یہ خوشی والا دن ہے؟ تو صاف صاف یہ ہے کہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ یہ عید کا دن خوشیوں کا دن، یہ عید کا دن مبارک دن ہے۔ تو اب اس خوشی کو منانے کے لیے بھی طریقہ کار وہی ہوگا جو اس رسول گرامی وقار نے ہمیں بتایا ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہی طریقہ کار خوشی منانے کا صحیح ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ لوگ فلموں کو دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لوگ دوسرے انداز سے اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایسی خوشیاں جس میں اسلام کی خلاف ورزی ہو وہ بظاہر تو خوشی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر غم کا سامان ہوا کرتا ہے، مصیبت کا سامان ہوا کرتا ہے۔ اصل میں وہی انسان کامیاب و کامران ہے جو پیغام اسلام کو اپنے سینے میں بھی بسا کر خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، اس پر عمل کراتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی یہ گناہ کے کام، یہ خطا کے کام سب لوگ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، کیونکہ ان کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ کام یقیناً جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے ان طریقہ کار کو چھوڑیے، خوشی منانے کا یہ انداز غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ خوشی منانے کا وہی انداز ہونا چاہیے جو پیغمبر اسلام نے کیا، غریب کا خیال کیا، یتیم کا خیال کیا، پریشان حال لوگوں کا خیال کیا، جنہیں کسی چیز کی ضرورت تھی اس ضرورت کی تکمیل فرمائی۔ اس طرح سے خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مہذب انسان ہوتا ہے وہ اپنی خوشی سے جتنا خوش نہیں ہوتا ہے، کسی غمزدہ کو خوش کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ جی غمزدہ کو خوش کر کے خوش ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ کھانے سے زیادہ کھلانے سے انہیں خوشی ہوتی تھی۔ اگر کوئی ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا تھا تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ میں مہمانوں کی میزبانی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال خوشی اسی انداز سے منائیں جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اور ابھی تو آپ نے روزہ رکھا ہے، جس کا مقصد خدا نے کہا تھا متقی بنانے کے لیے تمہیں روزہ رکھوا رہے ہیں، اور ابھی شیطان کے بہکاوے میں اگر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اثر ہوا نہیں۔ اللہ نے کہا تھا ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اور شیطان کہہ رہا تھا تم کہاں تک بنو گے ہم دیکھیں گے۔ تو اس لیے کم سے کم ان دنوں میں تو خاص طور سے رکے تاکہ شیطان کو تماشا لگے کہ تم لاکھ کوشش کرو، ہم نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تقویٰ کا پیکر بنا لیا ہے تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم رب کی مانیں گے، ہم رب کے رسول کی مانیں گے، ہم بزرگان دین کی مانیں گے، ہم اسلاف کی مانیں گے، ہم اسلام کی مانیں گے۔ اللہ پاک سب کو نیک ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو عید کے دن خوشیوں کا کیا طریقہ رہنا چاہیے، عید کی خوشیاں کس طریقے سے منانی چاہیے؟ تو یاد رکھیے عید کی خوشی میں ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں آج عید کی خوشیوں کے دنوں میں جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہو۔ یاد رکھیے آج عید کا دن ہم اسی طرح منائیں گے جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں منانے کے لیے کہا ہے۔
یاد رکھیے آج عید کا دن ہم اسی طریقے سے منائیں گے جس طرح صحابہ کرام نے منایا تھا۔ یاد رکھیے آج عید کا دن ہم اسی طریقے سے منائیں گے جس طریقے سے اولیاء کرام نے منایا تھا۔ خدا کا شکر ادا کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے، اور اس طرح ہم اس خدا کی حمد کرتے کرتے آج عید کے مقدس دن کو گزاریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، مفتی صاحب قبلہ یہ فطرے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ عید کے دن جو فطرہ ادا کیا جاتا ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کتنا ادا کرنا چاہیے اور کس وقت تک ادا کر دینا چاہیے، اور فطرہ کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، کن کو دے سکتے ہیں، فطرے کے حقدار کون ہیں؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر جو صاحب نصاب آدمی ہے اسے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا واجب ہے۔ اصل میں صدقہ فطر کا لفظ ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن واجب ہوتا ہے، اور اس کے لیے حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، کیونکہ اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ روزے میں جو کمی رہ جاتی ہے اس روزے کی کمی کو یہ صدقہ فطر پورا کر دیا کرتا ہے۔ جی، تو عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اس کام کو کر لیا جائے، لیکن 90% لوگ ایسے ہیں جو صدقہ فطر کو رمضان المبارک ہی میں ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، فطرے کی رقم ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، کہ فطرہ واجب تو ہوتا ہے عید کے دن، لیکن رمضان میں ہی ادا آدمی کر دیتا ہے تو بھی وہ ادا ہو جاتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ صدقہ فطر سے غریب مسکین جن کو لینے کا حق ہے صدقہ فطر، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں وہ صدقہ فطر لینے کے حقدار ہیں، تو جب انہیں صدقہ فطر رمضان المبارک ہی میں دے دیا جائے گا تو آرام سے وہ عید کی تیاری کر لیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ، آپ کے ان جیسے لوگوں کے ساتھ جن پر صدقہ فطر واجب ہے، آپ واجب کو ادا کر کے پہلے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو کر کے ایک ساتھ عید منا لیں گے۔ اس لیے جو لوگ پہلے ادا کر دیتے ہیں یقیناً ان کا صدقہ فطر بھی ادا ہوتا ہے، اور زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے غریبوں کی ضرورت وقت پہ پوری ہو جاتی ہے، ان کا رمضان بھی اچھے سے گزرے اور ان کی عید بھی اچھے سے گزرے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی رمضان میں ادا نہیں کیا تو عید الفطر کے دن تو جی عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دینا۔ حضور نے فرمایا کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہو اور وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے، کتنا ادا کرے گا؟ تو ہر آدمی اپنی طرف سے، ایک آدمی کا جو صدقہ فطر نکلتا ہے وہ اگر گیہوں دے رہا ہے تو 2 کلو 45 گرام گیہوں، جی اگر جو دے رہا ہے تو وہی ہے، اور اگر کھجور دے رہا ہے جی تو کئی چیزیں بتائی گئی صدقہ فطر میں جس سے آدمی نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، یا تو کھجور کے وزن سے نکالے، یا وہ جو کے اعتبار سے نکالے، یا وہ گیہوں کے اعتبار سے نکالے، جس کی جیسی سہولت ہے اس اعتبار سے نکال سکتا۔ عام طور سے لوگ جو بتاتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک سا کھجور کی قیمت کے حساب سے نکالے تو اسے اور ثواب ملے گا جی، لیکن کم سے کم 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہر وہ شخص جس پر صدقہ فطر جو مالک نصاب ہے اسے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بالغ کی طرف سے بھی نکال دے گا اولاد سے تو ہو جائے گا ادا، کوئی اپنی اہلیہ کی طرف سے خود نکال دے رہا ہے صدقہ فطر
نکالنا واجب نہیں، لیکن صدقہ فطر نکالے گا تو وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، تو آج عید کا دن ہے اور صدقہ فطر کتنا نکالنا چاہیے، کب نکالنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کون لوگ ہیں جن کو نکالنا چاہیے، اس مسئلے کو آپ نے بہت ہی باریکی سے سمجھ لیا ہوگا۔ عالم اسلام کو یہ عید مبارک ہو، عید مبارک مبارک۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ آج عید کا دن ہے، میں بھی ایپیسوڈ کو بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا، پورے مہینے آپ نے دیکھا ہے۔ اخیر میں مفتی صاحب قبلہ سے یہ عرض کروں گا کہ مفتی صاحب قبلہ گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کی یہ جو کوشش ہے، اور خانقاہ شہبازیہ کی یہ جو کوشش ہے، اور خصوصاً شہزادہ حضور خطیب اعظم ہند حضور شاہکار ملت حضرت علامہ سید شاہ شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ نورانی کی یہ جو کوشش ہے، اس حوالے سے اپنے تاثرات اگر رکھیں تو مزہ آ جائے گا۔ ارشاد فرمائیں۔ یقیناً یہ کام بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت سید شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ العالی کو، جو اس پروگرام کے نگران بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، وہ سربراہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کی باتیں، پوری دنیا میں دین کی باتیں جی بڑے ہی آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، ان کے حوصلے اور جذبے کو برقرار رکھے اور اپنی بارگاہ سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے تمام افراد کو خصوصیت کے ساتھ حضور صاحب سجادہ حضرت العلام سید شاہ انتخاب عالم عطا شہبازی مدظ اللہ العالی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ چینل اپنا دوسرا سیزن، اپنا دوسرا سال انتہائی اچھے انداز سے اس نے پورا کیا، اور عوام کے سامنے ایسی باتوں کو پیش کیا جسے عوام نے پسند کیا۔ یقیناً دین کی باتیں پیش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو اس کام پر میں پورے خانوادہ شہبازیہ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور حضور صاحب سجادہ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اس کے ذریعے جو پروگرام نشر ہو وہ پوری دنیا میں جائے اور دنیا بھر کے لوگ اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ تھے ممتاز اسلامی اسکالر، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف۔ حضرت نے پورے مہینے ہمارے اس ضیاء رمضان ٹرانسمیشن میں وقت دیا اور تمام تر موضوعات پہ بے حد حسین گفتگو فرمائی، اور اخیر میں
اپنے تاثرات سے بھی نوازا۔ میں بھی 1 منٹ جو ہے اپنی بات کہہ دوں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ ہم یہ پورا مہینہ جو آپ کے لیے پروگرام لے کے آتے رہے، اور اس کے ویورز کی جہاں تک بات رہی، تو ہمارے پاس جو ڈاٹا پہنچا، ہمارے پاس جو آنکڑے پہنچے ہیں، الحمدللہ صرف پاکستان نہیں بلکہ امریکہ وغیرہ اور انگلینڈ وغیرہ میں بھی لوگوں نے اس شو کو دیکھا اور اس ضیاء رمضان کو بہت پسند کیا۔ حضور شاہکار ملت کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کی اس کوشش نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ اخیر میں آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہم پورا مہینہ آپ کے لیے پروگرام لے کے آتے رہے، تو دکھتے تو ہم 2-3 لوگ تھے، میں، مفتی صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ، لیکن اس کے پیچھے بہت لوگوں کی محنت ہے، بہت لوگوں کا اس کے پیچھے ایک رول ہے۔ خصوصیت کے ساتھ میں اپنے لوگوں کا ذکر کروں تو MM فوٹو پوائنٹ کے ہمارے محمود صاحب جو پورے رمضان میں ہمارے ساتھ رہیں، MM فوٹو پوائنٹ کے علاوہ انڈو فوٹو پوائنٹ کے ہمارے محمد اشتیاق صاحب جو پورے مہینے ہمارے ساتھ رہے، اور یہ مائک وغیرہ کا جو سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ وہ ہمارے اخلاق ڈیجیٹل ساؤنڈ، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس کے علاوہ سلسلہ عالیہ شہبازیہ کے ہر چاہنے والے نے جو ہے اس پروگرام کو پسند کیا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب ویور کا شکریہ، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اخیر میں جو ہے میں گزارش کرتا ہوں، آج عید کا دن ہے، خوشیوں بھرا لمحہ ہے، اس خوشی کو دوبالا کر دیں گے ہمارے محترم جامی بسمل صاحب قبلہ۔ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، عید کی خوشیوں میں آپ کے پارٹنر بنیں، عید کی خوشیوں میں آپ کا ساتھ دیں، نعت نبی سنا کے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں، اور اسی سے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ پھر اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، اور دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کو تہہ دل سے عید مبارک۔ آئیے اس عید کے موقع پر حضور علامہ اشتیاق علم شہبازی کی چند اشعار پیش کروں، سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روئے ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا، روئے ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا، آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روئے ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا، آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روئے ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا۔ اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر، 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 تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، کہ آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روئے ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا، کہ کتنے زہرا جمالوں کے سر جھک گئے، 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 حشر میں جب نبی، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، کہ آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روئے ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا۔
کہ چور بھی ان کے در سے نہ خالی پھرا، چور بھی ان کے در سے نہ خالی پھرا، کہ چور بھی ان کے در سے نہ خالی پھرا، چور بھی ان کے در سے نہ خالی پھرا، ہو کے بغداد سے، ہو کے بغداد سے مالا مالا گیا، کہ آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روح ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا، آ گیا آفتاب کمال آ گیا۔ آخری شعر کہ کشتی ملت کی غرقاب ہونے کو تھی، 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 وہ تو کہیے کہ زہرا کا لال آ گیا، کہ آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روح ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا۔ اشتیاق جی کیا نعت تو نے کہی، 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 سنتے ہی ساری محفل کو حال آ گیا، کہ آ گیا آفتاب کمال آ گیا، روح ظلمت پہ رنگ ملال آ گیا۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पैराहन कलेक्शन, आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं, जिसमें कुर्ता, पाजामा, शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा है। तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक, खलीफाबाग, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर